السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین جویا۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انٹرنیٹ پہ میں نے کل ایک سٹوری پڑھی۔ سٹوری کے مطابق رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے MBA مارکیٹنگ کیا، بڑی مشکل سے مجھے ایک جاب ملی، اچھی کمپنی میں جاب ملی، سریا بنانے والی کمپنی تھی، سریا بیچتی تھی، پروبیشن پیریڈ 3 مہینے تھا، 3 مہینے کے اندر 3 کلائنٹس لے کر آنے تھے، اگر 3 مہینے میں 3 کلائنٹس نہ لے کر آئے تو نوکری ختم۔ باپ ڈرائیور تھا، ماں گھر میں کام کرتی تھی، گھر میں ہی رہتی تھی، غریب سی فیملی تھی، بڑی مشکل سے بڑی محنتوں سے پڑھایا لکھایا تھا ماں باپ نے بچے کو۔ بچے کے دل میں اور ماں باپ کے دل میں بڑے ارمان تھے۔ خیر، بچے نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلا مہینہ تو کام کو سمجھنے میں اور ماحول کو سمجھنے میں لگ گیا، لیکن اس نے اس 1 مہینے میں ایک بات اکثر سنی کہ سیل کرنا گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ خیر، اس نے MBA میں جو پڑھا تھا اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا، مارکیٹنگ شروع کر دی۔ دوسرے مہینے کے پہلے دن سے ہی اس نے اپنا فیلڈ میں اپنے کلائنٹس ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے کمپنی کے جو پروفائل کے اندر لوگ موجود تھے ان لوگوں سے رابطہ کیا، بات نہ بنی، سیل نہ نکل سکی۔ پھر اس نے اپنے جو فرینڈز تھے، یار دوست تھے، ان سے رابطہ کیا، لیکن کہیں پہ کوئی دال نہ گلی، سیل نہ نکل سکی۔ اس کے بعد اس نے جو اپنے سینئرز تھے ان لوگوں سے رابطہ کیا کہ بھائی کو میری ہیلپ کرو تاکہ میں اپنی سیل کر سکوں، اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکوں، 3 کلائنٹ کمپنی کو دے سکوں تاکہ میری نوکری بچ سکے۔ لیکن ان کی مدد بھی کسی کام نہ آئی، یا تو انہوں نے صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کیا یا نیم دلی سے گائیڈ کیا، تو وہ جو اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی۔ بندہ بہت پریشان تھا، بہت مجبور تھا، حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنے وہ تمام جو ٹولز اس نے پڑھے تھے MBA مارکیٹنگ کے دوران اس نے وہ اپلائی کر لیے۔ 15 دن پروبیشن پیریڈ ختم ہونے میں رہ گئے۔ مایوس ہو کے تھکا ہارا صبح 9 بجے آفس پہنچتا تھا، شام 6 بجے تک سب لوگ اٹھ جاتے تھے، وہ 9 بجے تک 10 بجے تک کام پہ لگا رہتا تھا۔ آفس اسے ملا ہوا تھا، کیبن ملا ہوا تھا، ایک ٹیلی فون کی ایک وہ ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی۔ سارا دن وہ اپنا جو ہے نا کام کرتا، محنت کرتا، لوگوں سے ملتا، بات چیت ہوتی، لوگ بس یہی کہتے کہ جب ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، ہم آپ کو سیل دیں گے۔ لیکن سیل نہ نکل سکی، مایوس ہو گیا، گھر جاتا تھا، ماں باپ کی طرف دیکھتا تھا تو اور پریشان ہوتا تھا کہ ان کو میں کیسے بتاؤں گا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے، ان کے دلوں میں کیا ارمان ہے، چہرے پہ کیا خوشی ہے، امید کی ایک کرن ہے آنکھوں میں، ختم ہو جائے گی۔ پریشان حال ایک دن گھر پہنچتا ہے، تھکا ہارا گیلری میں کھڑا تھا کہ اچانک وہاں پہ باپ آ جاتا ہے۔ باپ جب وہاں پہ آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پہ لکھی ہوئی اداسی اور مایوسی کو فوراً باپ بھانپ لیتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں پاپا، کام ٹھیک چل رہا ہے۔ اس نے کہا جی الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے۔ لیکن باپ نے کہا کیا میں 5 منٹ آپ کے پاس بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں؟ تو بیٹے کو نا یک ایک فیلنگ آئی، شرمندگی ہوئی کہ یار میں نے اپنے باپ نے کیسا میرے سے سوال کر دیا کہ میں 5 منٹ بیٹھ سکتا ہوں۔ بہرحال باپ کے ساتھ کمرے میں آیا، بیٹھ گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا آپ مجھے پریشان لگ رہے ہو، کوئی بات ہے ایسی تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باپ نے پوچھا کہ آپ کی کمپنی سریا بیچتی ہے؟ انہوں نے کہا جی سریا بیچتی ہے۔ ابھی تک کوئی آپ نے سریا بیچا؟ اس نے کہا نہیں۔ لیکن جب اس نے نہیں کہا تو اس کا جو ہے نا گلا وہ آنسوؤں کو جب پی کے نا وہ ایسے رند گیا تھا۔ باپ نے محسوس کر لیا بیٹا پریشان ہے، تو کہنے لگا بیٹا کاپی اور پینسل اٹھا لاؤ۔ حکمی انداز میں کہا۔ بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کیا کہوں گا اپنے باپ کو، باپ میرا ان پڑھ ہے، 4 جماعتیں پاس ہے، ڈرائیور ہے، اس کو اس فیلڈ کا پتہ نہیں ہے، اب یہ مجھ سے پوچھے گا، میں اس کو بتاؤں گا تو بڑا نا عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی کہ یار میرا باپ دیکھو ایک لیکچر دے گا مجھے ایسے ایسے۔ وہ کاپی پینسل لے آیا، لے کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا آپ لکھو۔ تو اس نے نا ایسے نیم دلی سے پینسل اٹھائی اور لکھنا شروع کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک سریا بیچنے کے لیے تم باہر نکلے ہو اپنے آفس سے؟ انہوں نے کہا چند ایک لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، یاروں سے، دوستوں سے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا لکھو، پہلا جملہ لکھو، کوئی بھی چیز بیچنے جانے والا انسان سب سے پہلے اپنا آپ بیچتا ہے۔ یہ فکرہ سن کے بیٹا چونکا کہ یار یہ میرے باپ نے بات کی ہے، اتنی ڈیپتھ، اتنی گہرائی والی بات میرے باپ نے کی ہے۔ باپ نے سمجھانے والے انداز میں کہا
کوئی بھی شخص جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ چیز خریدنے سے پہلے اس انسان کو خریدتا ہے جو اس چیز کو بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ ہماری نیچر ہے. ایز اے نیشن ہماری ایز اے قوم ہماری ایک نیچر بن چکی ہے کہ ہم کسی سے بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں، یہ بندہ ہم نے خرید لیا ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جو باپ نے 20 سال سڑکیں چھاپتے اور سڑکیں ناپتے ہوئے سیکھی. اس کا بیٹا MBA مارکیٹنگ کر کے نہ سیکھ سکا. بہرحال اس نے لکھ لیا، نوٹ کر لیا. اس کے بعد باپ نے کہا اگر تم نے کام کرنا ہے، اگر تم نے محنت کرنی، کامیاب ہونا ہے تو ایک بات ذہن نشین کر لو کہ تمہیں اپنا AC والا کمرہ چھوڑنا ہوگا، تپتی دھوپ اور گرمیوں کا سامنا کرنا ہوگا. کیا تم کر لو گے؟ بیٹے نے کہا جی ابا. تو انہوں نے کہا لکھو کہ میں تپتی دھوپ کا سامنا کروں گا، میں گرمی کا سامنا کروں گا. باپ کہنے لگا دوسری چیز، کیا چل چل کے اپنے جوتے توڑنے کے لیے تم تیار ہو؟ بیٹے نے کہا جی ابا. تو انہوں نے کہا پھر لکھ لو کہ تم چلو گے اور اس وقت تک چلو گے جب تک تمہارے جوتے ٹوٹ نہیں جائیں گے. بیٹے نے وہ بھی چیز نوٹ کر لی. پھر کہنے لگا تمہارا کنسٹرکشن کا کام ہے، جہاں بھی کھڈا دیکھو وہاں تم رک جاؤ گے، وہاں تم پہنچ جاؤ گے. وہ کھڈا اگر بنا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ تو بنے گا، کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن تو ہوگی، خواہ وہ چھوٹی ہے خواہ وہ بڑی ہے. اور کھڈے کے اندر مٹی تو نہیں بھری جاتی، وہاں ضرور سیمٹ، بجری اور سریا استعمال ہوگا. آپ وہاں پہ رک جاؤ. آپ رک جاؤ، اس کھڈے والی جگہ پہ جاؤ. آپ کو 4 لوگ ملیں گے. نمبر 1 مالک مل سکتا ہے، نمبر 2 ٹھیکیدار مل سکتا ہے، نمبر 3 چوکیدار مل سکتا ہے، نمبر 4 مزدور مل سکتا ہے. آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور فرق پہچاننا ہے ان چاروں میں کہ یہ مزدور ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ ٹھیکیدار ہے اور یہ مالک ہے. اوپر والی 2 کیٹیگریز کو کیپچر کرو گے، ٹھیکیدار کو اور مالک کو. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، سمجھو آرڈر آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو کرو گے. اور جی کروں گا. تو پھر لکھو ہر کھدائی والی جگہ پر جاؤں گا. اس نے لکھ لیا کہ ہر کھدائی والی جگہ پر جاؤں گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جتنے بھی کرینوں والے لوگ ہیں، کرینوں کا کام ہی شہروں کے اندر کھدائی کرنا ہے، مٹی کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کرنا ہے، ان سے رابطہ کرو. کرینوں والے لوگوں کے رابطے میں رہو، ان کے نمبر، ان کے کانٹیکٹس اپنے پاس رکھو. ان سے یہ کہو کہ آپ مجھے مخبری دو گے کہ فلاں جگہ پہ کام ہو رہا ہے، یا ہم کرنے جا رہے ہیں، یا ہم کرنے جانے والے ہیں. تو ہر اس شخص سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ جو کھدائی ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچے گا. لیکن اس کے بدلے میں جو تمہیں کمائی ہوگی، جو تمہیں انسینٹیو ملے گا یا تمہیں جو کمیشن ملے گا سیلری کے علاوہ، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تم ان کرین والے غریب لوگوں کو دو گے. چوکیدار کو لو، مزدور کو لو، ٹھیکیدار کو لو، مالک کو لو، کرینے والوں کو لو. ان سب لوگوں کو رابطے میں لو. لکھو کہ تم ہر غریب اور امیر متعلقہ شخص کے رابطے میں رہو گے. تو اس نے وہ بھی نوٹ کر لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹھیکیدار فلاں ہے یا مالک فلاں ہے تو آپ اس کے آفس میں پہنچو. لیکن پہنچنے سے پہلے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، حلیہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وہاں پہ. تو آپ نے اپنا حلیہ بہت اچھا رکھنا ہے، ویل سوٹڈ، ویل بوٹڈ اور ہینڈسم لک دینی ہے وہاں پہ جا کے. اور آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کہ میرے پاس ایک اچھا نالج ہے، میں اس بات کو یا اس کام کو کر سکتا ہوں. آپ وہاں پہ جائیں، ان سے بات کریں، اپنی پروڈکٹ کی کوالٹیز وہاں پہ بتائیں. اس کے بعد اس کو ریٹس دیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے جاتے ہی اس کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں نہیں بات کرنی. آپ نے اس کا بننا ہے، اپنے آپ کو پہلے بیچنا ہے. پروڈکٹ تو بعد میں بیچنی ہے. پروڈکٹ کا تو مالک یا ٹھیکیدار خود پوچھے گا، ہاں بھیا یہ پروڈکٹ ہمیں دو. اپنا آپ بیچو. اپنا آپ کیسے بیچو گے؟ آپ کی کوئی ویلیو ہے تو بکے گے نا آپ. اگر آپ کی ویلیو ہی نہیں ہے تو آپ بک سکتے ہی نہیں. اور ویلیو کس چیز سے ہے؟ نالج سے. نالج کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے آپ ایک پروڈکٹ ہے آپ کی، آپ بنا رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، اس کے بارے میں پروموشنل مٹیریل تو ضرور بنا ہوگا. یہ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کی گارنٹی کیا ہے، اس کی وارنٹی کیا ہے،
ये दूसरों की निस्बत सस्ता क्यों है? आप उसको सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं? ये चीज़ तो आपकी बिकनी लाजिम नहीं, सरिया कोई भी चीज़ें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं उसको, वो खुद पूछेगा हाँ भैया आपसे काम करता हूँ। अगर आपको लगे कि आपकी बातों में दम नहीं है या आप अपनी प्रोडक्ट को उस तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए या जिस तरीके से बेचना चाहिए, तो आप उससे एक और मीटिंग का टाइम लें कि सर बहुत माजरत के साथ मुझे सिर्फ एक मीटिंग का और टाइम दे दें, कल का दे दें, परसों का दे दें, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले मुझे एक मीटिंग ज़रूर दें। उस मीटिंग के लिए आप क्या करेंगे? अपने उस सीनियर के पास जाएंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उसको साथ लेकर आएंगे कि सर एक बड़ी डील है, ये छोटी डील है जैसी भी है, मेरे से हैंडल नहीं हो रही, लेकिन क्लाइंट पक्का है, मटेरियल उसने खरीदना है, आप मेरे साथ चलें। अगर आपका वो सीनियर बंदा आपकी बात नहीं सुनता, आप डायरेक्ट मालिक के पास जाएं कि मेरे पास ये डील है, मैं प्रोडक्ट को वहाँ बेच सकता हूँ, लेकिन मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या मुझे बात करने का भी वो तरीका या अंदाज नहीं आया, लिहाजा आप खुद चलें या किसी सीनियर बंदे को मेरे साथ भेजें। मालिक या खुद जाएगा या किसी सीनियर बंदे को भेजेगा आपके साथ। जब मालिक या सीनियर बंदा अगली पार्टी के साथ बात कर रहा होगा, डील कर रहा होगा, आपने सिर्फ यही सीखना है कि ये बात क्या कर रहा है। तो लिखो, मैं अपने सीनियर से हर मुमकिन सीखने की कोशिश करूंगा। उसने वो भी लिख लिया। बाप ने कहा बेटा मैं तुम्हें यही बता सकता था, मेरे पास इतना ही इल्म है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास यानी जो कुछ था, मैंने जो समझता था, मुनासिब समझता था कि ये काम ऐसे हो सकता है या ऐसे करना चाहिए, वो मैंने तुम्हें बता दिया। बाप की बातें सुनता जाता था लड़का और लिखता जाता था और रोता जाता था। इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि बाप भी रोने लगा। बाप बेटा रो रहे थे कि माँ आवाज़ सुन के आ गई। माँ ने पूछा बेटे को देखते, बेटे क्या हुआ? तो बाप कहने लगा गैलरी में जिन देख लिया, उसे देख के डर गया है। दोनों ने अपने बेटे के सर पे शफकत से हाथ फेरा। 15 दिन बचे थे उसकी नौकरी जाने में या टारगेट अचीव करने में। वो 15 दिनों में 3 टारगेट्स तो अचीव ना कर पाया, लेकिन उसने एक टारगेट अचीव किया। लेकिन वो एक टारगेट या एक ऑर्डर इतना बड़ा था कि 50 छोटे ऑर्डर्स के बराबर था। कैसे? उसने ना गर्मी देखी, ना जूते टूटने को देखा, ना अपने सुख और आराम को देखा। उसने हर खड्डे पे पहुंचा, जहां खुदाई हो रही थी हर उस खुदाई पे पहुंचा, और उसने एक इतना बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया कि वो 50 ऑर्डर्स के बराबर था। बिल आखिर वही शख्स उसी कंपनी में 22 साल के बाद 25% का पार्टनर था। मेरे दोस्तों, इतनी लंबी मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें से 2 3 4 चीज़ें अखज़ करनी थी। क्या? मेहनत आप ज़रूर करो, लगन के साथ करो, लेकिन किसी तरीके से करो। ऐसे नहीं कि वो लिखी पढ़ी बातें जो बस एक रूटीन चल रही है या जो आपने पढ़ ली उनसे। दुनिया किताबों से बहुत मुख्तलिफ है। आप किताबों से अलहदा रहो। जब आप फील्ड में आते हो तो फिर फील्ड के मुताबिक काम करो, एनवायरनमेंट के मुताबिक, माहौल के मुताबिक, लोगों की सोच के मुताबिक काम करो। एक कदम आगे बढ़ के फिर आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखो, फिर आप अपने पहनावे का ख्याल ना रखो, फिर अपनी प्यास का ख्याल ना रखो, आप अपने जूते टूटने का ख्याल ना रखो, फिर कूदो, फिर काम करो। लेकिन एक बात, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ करो किसके लिए? अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। क्यों करते हो यही मेहनत? उन लोगों के लिए जिनका सिला आपको नहीं मिलना। आपकी मेहनत का फल दूसरों के बच्चे जो खाएंगे, क्यों खाएं? आप खाएं, आपके बच्चे खाएं। ज़रूर करें मेहनत, अन्य वाह करें, जितनी कर सकते हैं उतनी करें, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी कम है। अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। इस वीडियो में एक छोटा सा आपको फार्मूला बताना चाह रहा था कि छालियाँ कैसे बनती है, सपारियाँ कैसे बनती हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता इस कारोबार को, लेकिन ये बेतहाशा चल रहा है यार। लोग खा रहे हैं, मजबूरी है, लोग खाते हैं। जब खाते हैं, लोग खरीदते हैं, तो फिर किसी और से भी खरीदनी, आपसे भी खरीदनी, फिर बना लो। 1 किलो छालियाँ ले लें साबुत, 1 किलो साबुत छालियाँ, उसको बारीक काट लें। बारीक बारीक जब कट जाए तो उसको 1 किलो दूध के अंदर भिगो के रख दें। 1 किलो दूध के अंदर इतनी देर तक उसको भिगोए रखना है कि वो 1 किलो दूध आधा किलो रह जाए। जब ऐसा हो तो उसको छान लें, दूध अलहदा कर लें, छालियाँ अलहदा कर लें। जब छालियाँ अलहदा हो गई तो उस छालिया के अंदर आपने 12 ग्राम अर्के गुलाब ऐसे छिड़काव करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है।
जब वो मिक्स हो जाए तो 120 ग्राम पेपरमिंट ऑयल, कौन सा? पेपरमिंट ऑयल, PAPER पेपर, MINT मिंट, OIL ऑयल, पेपरमिंट ऑयल 120 ग्राम इसके ऊपर छिड़का कर देना। छिड़का करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद एक जार के अंदर, शीशे के जार के अंदर उसको एयर टाइट बंद कर देना है। 24 घंटे के लिए इसको आपने एयर टाइट बंद करना है। अगर कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है फ्लेवर, मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है, ये माल्टा हो सकता है, या कोई भी ना हो तो इसका पेपरमिंट ऑयल का अपना एक जायका होता है। छालियाँ और ये मिलके एक बड़ा ज़बरदस्त जायका बना लेती हैं। तो उसके बाद आपने अपने पैकेट बनवा लेने हैं। पैकेट बनवाने के बाद प्रिंटेड पैकेट उसमें डाल के उसको सील कर देनी है। सील करके आप छोटे डब्बे जो हैं उन डब्बों के अंदर भर देना है। डब्बों को आपने कार्टन के अंदर भर देना है। कार्टन को आपने उठा के दुकानों पे सेल शुरू कर देनी है। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बता चुका हूँ। सेल कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने चीज़ को बेचना कैसे है, ये सारी वीडियो इसी पे ही मुश्तमिल है। तो मेरे भाई, इसको बहुत आसान तरीका है छालिया बनाने का। रिपीट मैं नहीं करता, आप अगर थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लें तो आपको गौर से आप सारी चीज़ें जो है ना उसको समझ लेंगे दोबारा। मेरी वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगे तो शेयर लाइक करना मत भूलिए। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़।